بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. حاضرین گرامی قدر، اس 10 روزہ پروگرام میں آج جس عنوان پر ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، وہ عنوان یہ ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی. ایک شعر کا ایک مصرع ہے جسے عنوان قرار دیا گیا ہے: حالات ملکی ہو یا بین الاقوامی، دونوں ہی بظاہر ناسازگار ہیں، خلاف ہیں، اور ان حالات میں مسلمانوں کا ایک طبقہ خاص طور پر جو دین و شریعت کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتا ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے، مایوسی کے قریب جا رہا ہے. یاد رکھیے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو شریعت پر چلنے کا حکم دیا ہے. ہم شریعت پر چلیں، اللہ کے دین پر جمیں، اور جو طریقہ زندگی اس نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس کے موافق زندگی گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے درخواست کی تھی کہ مجھے نصیحت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. آپ کہیں کہ میں ایمان لایا، یعنی ایمان کے تحت جتنی چیزوں کی گواہی اور اقرار ضروری ہے اس کو پورا کریں، پھر دین اور شریعت پر جم جائیں. مستقیم رہنا، استقامت اس کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب حالات خراب ہوں، نازک ہوں، آپ کے خلاف ہوں، آپ مشکلات، پریشانیوں اور تکلیف دہ حالات کا سامنا کر رہے ہیں، تب استقامت کا اظہار ہوتا ہے. اور استقامت جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کا ثمرہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ملے گا، موت کے وقت بھی ملے گا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ملے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہ ساری چیزیں، استقامت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی ایک سوچے سمجھے راستے پر چل رہا ہو، اور اسے پتا ہو کہ میری آزمائش ہونی ہے. یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری آزمائش ہو کر رہے. آپ کوئی ایک سودا خریدتے ہیں، آپ کو اس کا بدل دینا ہوتا ہے.
سودا ہلکا پھلکا ہو تو اس کا بدل بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، سودا ہلکا پھلکا ہو تو اس کی قیمت بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر سودا مہنگا ہو، جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ قیمتی ہو، تو اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑتی ہے۔ یہ ایمان کا سودا ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہیں، بے حیثیت ہیں۔ دنیا کسی ایک بندے مومن کی ایمان کی قیمت نہیں ہے۔ پوری دنیا کسی ایک بندے مومن کی ایمان کی قیمت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اس ایمان پر مستقیم رہنے کی وجہ سے ایک ادنا درجے کے مومن کو بھی جو جنت دے گا وہ جنت اس پوری کائنات سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ اس کا سودا اپنی جان سے اور اپنے سرمایہ حیات سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ایمان ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ یہ جو تمہارے پاس دین کی دولت ہے، اللہ پر اعتماد اور اس کی گواہی تمہارے پاس ہے، یہ کسی موقع پر ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تجھے زندہ جلا دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ ایک سودا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ سودا جان کی بنیاد پر، ایک طرف جان ہے اور ایک طرف ایمان ہے۔ یاد رکھیے، جان جا سکتی ہے مگر ایمان ہاتھ سے نہ جانا چاہیے، اور اس پر جمے رہنا یہ آپ کی اور میری انفرادی ذمہ داری ہے۔ کیسے ہی حالات تنگ کیوں نہ ہو، اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ میں تھے، 70 لاشیں اٹھائی جا چکی تھی، اور ان شہید ہونے والوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کا لقب سید الشہداء ہوا، شہیدوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مخصوص صحابہ جو خاص طور پر خدمت انجام دینے والے ہیں دین متین کی، ان کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ اتنے ہی زخمی بھی ہیں، اور زخمیوں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عالم یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک پہ دھس گئی تھی، اور جب ان کو نکالا گیا تو دندان مبارک بھی اس کے ساتھ شہید ہوئے، خون بہتا جاتا تھا۔ آپ کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ موجود تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھال میں پانی لے کے آتے تھے، اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا وہ اپنے باپ کے زخم کو دھوتی جاتی تھی، اور جیسے جیسے زخم دھوتی جاتی تھی، بخاری شریف میں آتا ہے کہ خون اور بڑھتا جاتا تھا، اور زیادہ زخم گہرا اور ہرا ہوتا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک کھجور کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ مرہم کے طور پر اس کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان کے زخم میں رکھی گئی، تو خون رکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہیں۔ ایسے عالم میں ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم واپس آ کر پھر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور لوگ یکجا ہو رہے ہیں اور لشکر جمع ہو رہا ہے۔ دو آنے والوں نے آگے یہ خبر دی، ایک نفسیاتی چوٹ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ جب لوگوں نے یہ پیغام دلوایا
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. لوگوں نے یہ کہوایا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس وجہ سے کہ لوگ ان کے خلاف جمع ہو رہے ہیں. مسلمان ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. پوچھئے کبھی کسی مفسر سے, کسی عالم ربانی سے پوچھئے کہ یہ بتائیے کہ یہ خوف کی خبر تھی, اتنی لاشیں کوئی اٹھا چکا ہو اور اتنے زخمی ہو اور قائد و سالار خود زخمی ہو چکا ہو, ایسے عالم میں کہ جب کہ سارے عرب کے لوگ جمع ہو رہے ہوں تب کیا ہوگا؟ کیا لوگوں کے دل لرزے اور کپ کپائے نہیں ہوں گے؟ اگر نہیں کپ کپائے, عام انسان ہوتے ضرور ڈرتے, عام لوگ ہوتے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہونا یقینی چیز تھی. یہ کون سے لوگ ہیں اور کیوں نہیں ڈرے؟ پوچھیں کسی مفسر سے, اس کا جواب ہوگا کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا اور آزمائش ہما جہت ہوگی, ہر سمت سے ہوگی, ہر طرح کی ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہیں آزمایا جائے گا, خوف سے بھی آزمایا جائے گا, تمہیں تجارتی اور کھیتی اور ساری چیزوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا, جان و مال کے نقصان سے تمہیں آزمایا جائے گا. اگر آج آزمائش ہو رہی تو کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس کا وعدہ تو ہم سے ہمارے نبی نے کیا تھا اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اگر آپ خوف زدہ ہیں, آپ کے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سودا تو لے لیا ہے لیکن آپ نے خیال نہیں کیا تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے. آج کے حالات اگر آپ کو اپنے خلاف معلوم ہو رہے ہیں تو کون سی نئی بات, کون سی نئی چیز ہے؟ اس میں خوف زدہ ہونے کی کیا چیز ہے؟ اس میں ڈرنے کی کیا چیز ہے؟ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ ہم نے حق قبول کیا, اور حق, اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان الحق لا یتعدد, حق متعدد نہیں ہوتا, باطل ہزار ہوں گے, حق ایک ہی ہوگا. جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر تیر ایک طرف سے نہیں کھائیں گے, آپ تیر ہر سمت سے آپ کے پاس آئے گا, اس لیے کہ آپ اکیلے حق لے کے کھڑے ہیں, سارے دنیا کا باطل آپ کے خلاف ہوگا. یہ سودا چھوٹا سودا نہیں ہے, کسمسا کے نہ رہ جائیے گا, دل میں کسی خوف کو نہ آنے دیجیے گا, اس لیے کہ یہ یاد رکھیے زندگی کے جتنے دن اللہ نے لکھ دیے ہیں, زندگی کے ان دنوں میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی کم کر سکتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے کہا تھا کہ ختم نبوت کے پہرے دار بنے پھرتے ہو, کسی دن تمہیں مخالفین قتل کر دیں گے. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا جو رات اللہ نے لکھ دی ہے قبر کی تاریکی میں آنے کی وہ قبر میں آئے گی, اور جو رات قبر کی نہیں ہے اسے کوئی قبر میں بدل نہیں سکتا. زندگی کا کوئی دن نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. موت تو آنی ہے میرے بھائی, ایک دن موت آئے گی اور ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. بزدل بھی اللہ کے پاس جائے گا اور بے خوف بھی اللہ کے پاس جائے گا. حیرت کی بات ہے, اپنے یہاں ڈکیتی پڑ جائے تو لڑ لیتے ہو, چور آ جائے تو بھیڑ جاتے ہو, کوئی پاکٹ مار آپ کا بٹوا چھین کے یا آپ کی جیب کاٹ کے بھاگے تو آپ اس کے پیچھے دوڑتے ہو. اگر آپ کے عقیدے پہ آ جائے تو آپ بزدل ہو جائیں گے. آپ کا ایمان کوئی چرانا چاہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. کوئی اگر آپ سے آپ کے ایمان کو لے لینا چاہے اور چھین لینا چاہے تو آپ خاموش ہو جائیں گے. ایمان اتنی بے حیثیت چیز نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے تو جان دے دیں مگر ایمان کے لیے پیچھے ہٹ جائیں. آج یہ چیز طے کر لیجیے گا, سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے, دنیا کا خوف اپنے دل سے نکالیے. ایک فطری چیز ہوتی ہے, فطری خوف ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اپنی قوت سے, اپنے ارادے سے, سوچے سمجھے طور پر دنیا کے لوگوں سے ڈرنا اور اللہ سے
نہ ڈرنا یہ بے وقوفی ہے، دنیا والوں سے شرم کھا جانا اور اللہ سے شرم نہ کھانا یہ بے وقوفی ہے، لوگوں کے سامنے نیک بننا لیکن تنہائی میں بگڑ جانا یہ بے وقوفی ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، لوگوں سے ڈرتے، لوگوں سے شرم کھاتے، اللہ سے شرم نہیں کھاتے، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ کائنات کے لوگ کیا کر لیں گے؟ آپ کی زندگی تنگ کر دیں گے، آپ کا جینا جیرن کر دیں گے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے، اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک کوئی اس دنیا میں، اور یہ دنیا بے حیثیت، کم قیمت، تھوڑی مدت کی ہے، سب کچھ ملا لیجئے تب بھی یہ اصول یاد رکھیے گا کہ اس کائنات کے بنانے والے نے کہا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا ایک دن ختم ہو جائے، ہمیشہ باقی رہنے والی شے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی تک کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے تھے اور فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، فرعون اپنے ساتھ جادوگروں کو لے کے آیا تھا، مقابلے والے دن انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ ان کے سامنے ظاہر کیا، اور جب اپنا معجزہ ان کے سامنے رکھا جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، ایمان قبول کیا۔ فرعون نے کہا ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تم یاد رکھو گے اور تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کی سزا زیادہ سخت ہے، میں تمہیں ایسے سزا دوں گا ویسے سزا دوں گا۔ ایک جملہ ان جادوگروں کا یاد رکھیے گا، پشتوں سے اور نسلوں سے مسلمان رہنے والے لوگوں، ایک جملہ اس ایک لمحے کے جادوگروں کا، ایک لمحے کے ایمان رکھنے والے جادوگروں کا یاد رکھیے گا۔ ابھی ایمان قبول کیا تھا اور ابھی جواب دیتے فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کرو، انما تقضی هذه الحیاۃ، جو کرو گے اسی دنیا کی زندگی تک کر سکتے ہو، جب تم ہماری جان نکال دو گے، ہمیں قتل کر دو گے، ہماری روح لوٹ کے اپنے رب کے پاس چلی جائے گی، ہماری روح لوٹ کے اپنے رب کے پاس چلی جائے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، بزدل مت بنو، خوف زدہ مت ہو، رنج و غم کا احساس نہ کرو۔ سربلندی اللہ نے اس دین کے ماننے والوں کے لیے لکھی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی سربلندی ہے؟ مارے جا رہے، ستائے جا رہے، تکلیف پہنچائی جا رہی، یہ سربلندی غلط تصور آپ نے اپنے دماغ میں سربلندی کا قائم کیا ہوا۔ ایسی سربلندی تو انبیاء کے دور میں بھی نہیں ہوئی جیسی آپ سوچ رہے ہیں۔ ایسی سربلندی کہ جس میں کوئی کانٹا ہی نہ ہو، ایسی سربلندی جس میں مقابل میں کوئی ہو ہی نہ، ایسی سربلندی جس میں مخالفت کرنے والا ہی کوئی نہ ہو، ایسی سربلندی کہ جس میں دنیا ہی جنت بن جائے۔ سربلندی کا یہ تصور نہیں، ورنہ ایسی سربلندی آپ مجھے کس دور میں بتائیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ نے فرمایا میرے سامنے سے انبیاء گزرے، عالم مثال میں لوگوں کو گزارا جا رہا، انبیاء گزرے، کسی کے ساتھ میں ایک جماعت تھی، کسی کے ساتھ میں چند لوگ تھے، کسی کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا چلا جا رہا، ایمان قبول کرنے والے کوئی بھی نہیں، اکیلا تنہا نبی ہے، دعوت دے کر دنیا سے چلا گیا، کوئی ایک شخص بھی نہیں جس نے ایمان قبول کیا۔ 950 سال تک دعوت دینے والا، صورتحال یہ ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ،
اس کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ نوح علیہ السلام مفسرین کہتے ہیں کہ 80 سے کم یا اس سے کچھ زیادہ بس۔ آپ غلبے کی کیا بات سمجھتے ہیں؟ غلبے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین باقی رہے گا، سربلند رہے گا، لوگ رجوع ہوتے رہیں گے، یہ دین کبھی مٹ جائے، ختم ہو جائے، دنیا اس کے وجود سے خالی ہو جائے۔ جس دن دنیا مومن کے وجود سے خالی ہوگی، دنیا خالی ہو جائے، دنیا ختم ہوگی۔ جب تک یہ دین باقی ہے، کائنات چل رہی ہے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ سربلندی کا مطلب سمجھیے، انتم الاعلون، اگر تم وہ سربلندی سمجھتے ہو جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے، جو تمہارے دماغ میں موجود ہے، تو اپنا تصور بدل لو۔ یہ تصور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نہیں تھا۔ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ بھی آ گئے تو آپ اس عالم میں ہیں کہ تبوک سے واپس لوٹے ہیں۔ آپ نے لشکر تیار کیا ہے، لشکر صرف اس لیے واپس آ گیا کہ آپ کی موت کی خبر اسے ملی۔ ابو بکر صدیق نے واپس لشکر بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، میں روک نہیں سکتا ہوں۔ یمامہ کی جنگ ہوئی ہے، کیسے حالات سے گزرے ہیں مسلمان، یہاں تک کہ عمر ابن خطاب جیسے انسان کو یہ خیال ہو گیا کہ انہوں نے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن منتشر ہے لوگوں کے پاس، الگ الگ جگہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ جمع کر لیجئے، خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح کی جنگ ہوتی رہی اور حفاظ اور قراء صحابہ اس طرح شہید ہوئے، قرآن جاتا رہے گا۔ خلیفہ اول کی زندگی ہے، خلیفہ ثانی اپنی محراب میں رسول کے مصلی پہ شہید کر دیا گیا، خلیفہ ثالث کو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں بے آب و دانہ اس دنیا سے شہید کر کے رخصت کر دیا گیا، اور خلیفہ رابع سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محراب میں آتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ اگر آپ کے دماغ میں وہ تصور ہے جو آپ سمجھ رہے تو نکال لیجیے۔ انتم الاعلون، تم سربلند ہو گے۔ سربلندی کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ میں ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں ایک آیت کی طرف۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، حالات آتے ہیں، آتے جاتے رہتے، ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات الٹ پلٹ کیے جاتے ہیں، ہمیشہ یکساں اور ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، بندے مومن اپنی جگہ ہوتا ہے، مشکلیں آئیں صبر کرتا ہے، عافیت ملے شکر کرتا ہے، اور دونوں حالتیں حضرت نے فرمایا خیر سے خالی نہیں، دونوں حالتیں خیر سے خالی نہیں۔ مشکل آتی ہو آتی رہے میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے ہی اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ ہو کر حالات کا مقابلہ کیا، قتال کیا، جہاد کیا، اور پھر یہ صورتحال ہوئی کہ اس راستے میں بھی اگر انہیں کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت انہیں پہنچی تو وہ بس ہمت نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، وہ ڈرے اور خوف زدہ نہیں ہوئے، جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنا ہوگا، یہ سربلندی ہے کہ ثابت قدم رہتے ہیں اس دین کے ماننے والے۔ اس دین کے غلبے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس ملک کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس ملک کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ جائیے گا کبھی دلتوں سے پوچھئے گا، آج کل تیاری چل رہی ہے کہ مردم شماری ہوگی اور ذات پات کی بنیاد پہ ہوگی، دلت کہتے ہیں ڈی این اے کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ جانتے ہو کیوں کہتے ہیں؟
وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا ڈی این اے دیکھا جائے گا تو اس ملک کے جو مول نواسی ہیں ان کا ڈی این اے تو اس ملک کے لوگوں سے میل کھا جائے گا، یہاں کے رہنے والوں سے میل کھا جائے گا، مگر وہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں جو یہاں کے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بہت حکمت سے بڑی عیاری و مکاری سے لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا ایک پورا سسٹم چلا دیا، کتابیں گھڑ لی، انہوں نے قانون بنا دیے، اور رفتہ رفتہ آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے راستے سے اسی قانون کو لے آیا جائے تاکہ یہاں پر پھر اوش نیش کا نظام چلنے لگے اور پھر وہ سطح ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ سارے لوگوں پہ حکومت کریں اور وہ یہ بتائیں کہ ہم اس ملک کے اندر دھڑ میں سر کی طرح ہیں اور باقی لوگ پیر کی طرح ہیں، دلت ہیں اور نیچ ہیں۔ باہر سے آئی ہوئی طاقت پڑھیے، اگر آپ نے پڑھا تاریخ دیکھیے، وہ تاریخ نہیں جو آپ کو دکھائی جاتی ہے، وہ تاریخ جو حقیقت میں ہے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے؟ حقیقت دیکھے، سمجھیے، اسی ایک طاقت نے پوری قوت لگا دی اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لیے، اپنی حکومت اور اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے، اور اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں جو ان کے خلاف گیا انہوں نے اس کا ناطقہ بند کر دیا، اس پر جینا حرام کر دیا، اور پھر سربلندی کا تصور سمجھیے، کسی بھی دین اور مذہب کے لیے کیا ہونا چاہیے اور اسلام کا تصور کیا ہے اور اسلام کا غلبہ، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں؟ جینیوں نے کہا ہم مورتی پوجا نہیں کریں گے، اتنا مارا، اتنا ستایا، اتنی تکلیفیں دی کہ جن کا بنیادی نقطہ یہ تھا دین اور مذہب کا کہ وہ جیوتی پوجا کریں گے اور وہ ایک لو اور چراغ کی شمع کی لو کی پوجا کریں گے، کسی مورتی کی پوجا نہیں کریں گے، نور کی پوجا کریں گے، ان کے بھی مندروں میں مورتیاں نظر آنے لگیں۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، گفتگو کی ہے جینوں سے، پڑھا ہے ان کے مذہب کو، قریب سے دیکھا ہے، اتنا مارا، اتنا ستایا کہ برداشت نہیں کر سکے، مذہبی خودکشی کر لی انہوں نے، اپنا عقیدہ چھوڑ دیا۔ اسی ملک میں بدھا کے ماننے والے بھی ہوئے، گوتم بدھ کو گیان حاصل ہوا گیا میں، اور پیپل کے درخت کے نیچے، اور آگے ان کی پوری تہذیب ہے، سماج ہے، انہوں نے ایک مذہب کا خاکہ پیش کیا، مورتی پوجا ان کے یہاں بھی نہیں تھی، اتنی تکلیفیں دی، اتنا ستایا کہ آج ملک میں سب سے بڑی مورتی اگر کسی کی دکھائی دیتی ہے تو خود بدھا کی دکھتی ہے، جو یہ دعوت لے کے اٹھے تھے کہ مورتی پوجا نہیں کی جائے۔ اس کے برخلاف اس ملک میں آپ کو کب ستایا گیا، کب مارا گیا، کب تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن آپ کے سروں پہ ٹوپی ہے، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، نسل کشی کی گئی آپ کی، ساری باتیں حقیقت اور موجود ہیں سامنے، سب کچھ ہے، اور صرف اسی ملک میں نہیں، دنیا جہان کی بات آپ دیکھ لیجئے، یہ پابندی، وہ پابندی، یہ قانون، وہ قانون، اور فلاں معاملہ، اور فلاں معاملہ، سب کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ساری تکلیفیں دے رہے ہیں، دنیا کا سب سے شاندار طیارہ اس سے بمباری کی جا رہی ہے، 2 ملین اور 4 بلین کے طیارے وہ لائے جا رہے ہیں میدان میں، اور جو طیارہ آج تک دنیا میں کبھی استعمال نہیں ہوا تھا وہ بھی استعمال کر لیا گیا، اور اپنی ساری خواہشیں نکال لی گئی، ساری بھڑاس پوری کر لی آپ نے، سب کچھ کیا۔ کیا اسلام ختم ہو گیا، یا اس کے ماننے والوں نے کہہ دیا کہ ہم مشکلوں اور آزمائشوں کے نتیجے میں ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں اور ہم اپنا عقیدہ نعوذ باللہ چھوڑ دیتے ہیں؟ ہے کوئی جو بتا دیا جائے کہ جس نے خوف زدہ ہو کے یہ کہہ دیا ہو کہ بس کرو، ہم بھی تمہارے سر پہ سر ملانے کے لیے تیار،
ہم سے سب چھینا گیا۔ اس ملک میں کیا نہیں چھینا گیا؟ ریزرویشن کے نام پہ دوسروں کو مراعاتیں دی گئی، ان سے یہ بتایا گیا کہ جب تک تم اس مذہب پہ رہو گے تمہیں یہ مراد ملے گی، وہ مراد ملے گی، وہ مراد ملے گی، تم ایس سی ہوگی، ایس ٹی ہوگی، او بی سی ہوگے، فلاں ہوگے، فلاں ہوگے تو تم کو یہ ریزرویشن ملے گا۔ لیکن اگر تم نے اپنا مذہب بدلا، مسلمان ہوئے، ساری مرادوں سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ تب بھی کیا اسلام قبول کرنے والے نئے لوگ اس ملک میں نہیں ہیں؟ انہوں نے قانون بنا دیا، لوگوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا، اور اسلام کی دعوت دینے والے بیچارے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بھی پہنچ گئے۔ سب ہوا میرے بھائی، لیکن کیا اسلام قبول کرنے والوں کا قافلہ رک گیا ہے؟ دنیا کے لوگ اسٹار، فلم اسٹار، فلاں اور فلاں، ہیوی ویٹ باکسر، چیمپئن، فلاں فلاں، سب 50 نام اس وقت میرے ذہن میں ہے۔ میں ایک نام گنا سکتا ہوں، کیٹ اسٹونز کا نام لے سکتا ہوں، محمد علی کا نام لے سکتا ہوں، اور بہت سارے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قافلہ رک کیوں نہیں رہا؟ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ یہ دین اسی طرح چلتا رہے گا۔ دنیا خلاف ہوتی ہے، ہونے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے یہ سودا انہی آزمائشوں کے ساتھ سوچ سمجھ کے قبول کیا ہے۔ تو گھبراؤ نہیں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تکلیف دوسرے بھی اٹھاتے ہیں، تکلیف دوسرے بھی اٹھاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پہ دیکھو، غزہ کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اسرائیل کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، مگر جتنا کچھ بھی ہوا اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا، شور مچاتے لوگوں کو دیکھا، روتے گاتے لوگوں کو دیکھا، اپنے خون کی دہائی دیتے لوگوں کو دیکھا، اپنے ٹوٹے مکانات میں آنسو بہاتے لوگوں کو دیکھا۔ یہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو آپ نے غزہ میں کیا۔ لوگ ہم سے کہنے لگے ہاسپٹل گرا دیا، آپ نے ایک ہاسپٹل کھویا، آپ نے 39 ہاسپٹل تباہ کیے تھے، تب آپ کو نہیں لگا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، میں کوئی تجزیہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں تمہیں جو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں اس کو سمجھ لیں۔ میرے بھائی، جنگ ہوتی ہے، جنگ سے کوئی خیر نہیں آتا، دنیا کی جنگ سے کوئی خیر نہیں آتا، یہ ہلاکتیں اور تباہیاں اور بربادیاں لے کے آتی ہیں۔ بربادی تو مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے، مگر مسلمانوں کے یہاں ایک پہلو ہے جسے کسی مسلمان کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی قیمت پر فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ تمہیں کبھی پس ہمت نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے مقابلے میں۔ تم یہ بات یاد رکھو کہ اگر زخم تم اٹھاتے ہو، زخم وہ بھی اٹھاتے ہیں، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، یہاں تک تو بات برابر سرابر ہے۔ آگے قرآن نے کہا ایک چیز مگر ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ان مصیبتوں پر، ان تکلیفوں پر، اس درد پر، ان ہلاکتوں پر تم اللہ سے جس ثواب کی اور بدلے کی جو امید رکھتے ہو وہ امید سامنے والے کے پاس نہیں ہے، وہ امید سامنے والے کے پاس نہیں ہے۔ آج اگر ایک کانٹا بھی تمہارے پیر میں چبھ جائے گا، مسلم شریف کی روایت ہے اللہ اس کے بدلے بھی اپنے بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ آپ نے جو سودا کیا ہے اس راہ میں تھوڑی سی تکلیف بھی آپ کے لیے اجر کا سبب ہے۔
اس لیے جو مشقتیں آتی ہیں اس راہ میں خوشی خوشی جھیل لیجیے، خوشی خوشی جھیل لیجیے۔ یاد رکھیے یہ اس سودے کی تکمیل ہے جو آپ نے کلمے کے نام پہ کیا ہے۔ کلمے کا تقاضا، وہ تقاضا یہی ہے، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ہی پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ ایمان لائے اس کا تقاضا، اس جملے کا تقاضا کہ میں نے ایمان لایا، میں ایمان لاتا ہوں، میں نے ایمان قبول کیا، اس جملے کا تقاضا ہی یہی ہے، اس گواہی کا تقاضا یہی ہے کہ آزمائش کی جائے۔ اگر آپ جمے رہیں گے، پوری قوت سے جمے رہیں گے، بزدلی نہیں دکھائیں گے، بس ہمت نہیں ہوگی، ایسی صورت میں ایک بات ہو، اس پورے معاملے میں، اس پوری کشاکش میں، اس پوری کشمکش میں، یہ جو جدوجہد آپ کے سامنے ہے اپنے تحفظ اور بقا کی، اس پورے معاملے میں ایک چیز پر غور کرو، سوچو، طے کرو، فائنڈ آؤٹ کرو، اگر یہ چیز ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، ایک طرف آپ ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، دوسری طرف پوری دنیا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ساری دنیا ایک طرف، آپ اور آپ کا رب ایک طرف۔ اگر آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے تو پھر سب ٹھیک ہے، پھر کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ اللہ کی معیت سے، اس کے ساتھ سے خالی ہیں، پھر میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، کوئی تسلی نہیں دے سکتا، کوئی بات آپ سے نہیں کہہ سکتا۔ حوصلے اور امید سب کچھ اس وقت ہے جب معیت خدا بندی آپ کو حاصل ہے، پھر حکومت نہ ہو، پھر آپ کے پاس قیادت و سیادت نہ ہو، مال و اسباب اور زر و جواہر نہ ہو، آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو، تب بھی یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ غلبہ آپ کے لیے، غلبہ آپ کے لیے۔ سامنے کون سی فوج ہے یہ ہمیں نہ بتائیے، کون سی ٹیکنالوجی ہے اس کا سبب نہ بتائیے گا، بس یہ بتائیے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں اسباب کے خلاف نہیں ہوں، مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ اسباب کے ساتھ بھرو، مگر اس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو۔ اللہ کا ساتھ پہلے ہے، اسباب بعد میں ہے، مسبب الاسباب پہلے ہے، پھر اسباب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، دن دو دن کی ذلت اور رسوائی نہیں تھی، وہ چین و سکون سے اپنی لیبارٹریوں میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایجادات نہیں کر رہے تھے، ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں تھے، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھے۔ بنو اسرائیل تو اپنا اصل مقام کھو چکے تھے۔ سوال ہی یہ کیا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنو اسرائیل وہ تو رہنے والے فلسطین کے ہیں، ارض مقدس کے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بر اعظم افریقہ کے ایک شہر، ایک ملک میں کیسے پہنچ گئے، مصر میں، وہاں ان کا وجود کیسے ہو گیا؟ یہودیوں کے اس سوال کے جواب میں جو انہوں نے بعض کفار مکہ کو سکھا کر حضور کو بے بس کرنا چاہا تھا، نعوذ باللہ، کہ آپ کے پاس بنو اسرائیل کی تاریخ کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ کیا جواب دے پائیں گے اس حقیقت کا؟ لیکن جب یہ سوال ہوا
تو اللہ نے پوری سورہ یوسف اتار دی اور بتا دیا کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ظلم کے نتیجے میں مصر پہنچے، ان کے بعد ان کے باپ مصر منتقل ہوئے، ان کے بھائیوں کے ساتھ میں اس طرح سے بنو اسرائیل ارض مقدس سے مصر پہنچے ہیں، وہاں آباد ہوئے، پھر رفتہ رفتہ غلام ہوئے، اور پھر فرعونوں نے غلامی کا دور چلایا اور ان کے بچوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو بے عزت کیا، ان سے خدمت لیتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ جو لوگ اس طرح غلامی میں زندگی گزار رہے ہوں کہ ان کی محنت کا محنتانہ بھی ان کو نہ ملتا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس اسباب تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس اور ساری چیزیں تھیں؟ ان سے وعدہ کیا گیا کہ ارض مقدس تمہیں دی جائے گی۔ جب وہ ارض مقدس کے قریب پہنچنے لگے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس وقت ارض مقدس میں ایک قوم رہ رہی ہے۔ ان کے چلے آنے کے بعد عمالقہ وہاں آباد ہو گئے ہیں، اور عمالقہ کا حال یہ ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور جابر ہیں، بہت سرکش ہیں، بہت قوت اور طاقت والے ہیں۔ خوف کھا گئے بنو اسرائیل، خوف کھا گئے، اور انہوں نے ڈر کے یہ کہا کہ فاذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون، آپ جائیے، موسیٰ آپ کا رب جائے، آپ دونوں جا کے لڑ لیجئے، ہم نہیں جائیں گے۔ ان فیہا قوم جبارین، اس میں بہت سرکش اور ظالم لوگ بسے ہوئے ہیں، ہمارے بس کے نہیں ہیں۔ ان کو دو لوگوں نے، حضرت کالب نے اور حضرت یوشع نے، جو اس وقت ایک عام مومن بندوں کی طرح اس لشکر میں شامل تھے، انہوں نے سمجھایا اور ان سے کہا مسئلہ اسباب کا نہیں ہے، مسئلہ یہ دیکھنے کا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے۔ تمہارے رب نے یہ کہا ہے قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، ان سے کہا ان لوگوں نے کہ تم سے کہا گیا ہے کہ تم جاؤ اور داخل ہو جاؤ، تو تمہیں داخل ہونا چاہیے، جانا چاہیے۔ اللہ نے تم سے کہا ہے تم چلے جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، کچھ ہو یا نہ ہو تمہارے پاس، اللہ نے کہا ہے تم جاؤ، تم غالب ہوگے، تو تم جاؤ، تم جیسے ہی داخل ہوگے غلبہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، چاہے سامنے کوئی کیوں نہ رہتا ہے۔ نہیں، ہلاکت جھیلی، ہمیشہ کی ذلت اور مسکنت اپنے نام پر لکھوا لی۔ میرے بھائی یہ یاد رکھیے گا، اللہ کی معیت، ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم۔ اللہ تمہارے اعمال یوں ہی ضائع نہیں ہونے دے گا، خوف زدہ نہیں ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو پھر اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اسرائیل کے پاس کم اسباب ہے اور غزہ سے زیادہ بے اسباب کون ہوگا؟ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، گھاس پھوس پر گزارا کر رہے ہیں، کوئی آج سے جنگ ان کے اوپر مسلط نہیں کی گئی، مگر جو صورتحال ہے آپ اس میں دیکھ کے بتائیے۔ ایک طرف دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والی قوم اور ایک طرف نہتے بے سر و سامان لوگ۔ آپ مادی اعتبار سے تجزیہ کیجیے گا، دنیاوی اعتبار سے سوچیے گا، مال و اسباب کی بنیاد پہ کہیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے آج تک یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، کیسے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بات کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اللہ کے فضل سے مجھے ڈر نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک آدمی اگر ایک ملک میں جاتا ہے اور وہاں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے مار ڈالا جاتا ہے، اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا، سوال یہ ہے کہ آپ ایک ملک میں موجود ایک شخص کو ڈھونڈ کر سینکڑوں میل دور سے اس طرح کا کام کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے کچھ قیدی اتنی سی زمین میں کہاں ہیں آج تک آپ ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ تجزیہ کریے گا نا، سوچ سوچ کے مجھے بتائیے گا، دنیاوی اعتبار سے سوچ کے بتائیے۔ جو لوگ 2 اور 2 4 کرتے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جنگ میں وہ ہوگا اور اس جنگ میں وہ ہوگا اور دنیا میں یہ ہو رہا اور دنیا میں وہ ہو رہا، تجزیہ کرو۔
اس لیے میرے بھائی یاد رکھو، سب اپنا اپنا کام کریں گے، کس کی تدبیر کیسے چلے گی، کس کی تدبیر نہیں چلے گی، کون کیا کرے گا اور کون کیا نہیں کرے گا، یہ میں اور آپ نہیں طے کرتے، یہ طے کرنے والا کوئی اور ہے۔ ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت اور اس کی حکومت میں ہیں، وہ ان سب کا رب ہے، اکیلا مالک و خالق ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ سلام ہو حضرت پر، میرے ماں باپ قربان ہو ان پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آپ جس کو دینا چاہیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور آپ کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑے طاقتور کی طاقت کام نہیں آتی۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں دنیا کی ساری طاقتیں جا کے سجدہ ریز ہوتی ہیں، وہاں سے اس کی قوت اور طاقت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہنے والوں نے کہا کہ جس وائرس سے پوری دنیا ٹھپ پڑ گئی، اس وائرس کا پھیلاؤ اگر دیکھا جائے، پوری دنیا کے جمع کر لیے جائیں تو وہ اتنے چھوٹے اور اتنے کمزور اور اتنے باریک تھے کہ اگر ان سب کو ایک سگریٹ کی ڈبیاں میں بند کر دیا جائے تو یہ وہ پوری تعداد تھی جس نے پوری دنیا کو تباہ کیا۔ کووڈ کا وائرس نظر نہ آنے والی شے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مت ہو، خوف زدہ کبھی مت ہو۔ یاد رکھو کہ ایمان اور بزدلی دو مخالف چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو جو گمراہ لوگ ہیں وہی نا امید ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت، آزمائش اپنی جگہ ہے مگر وہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کا پشت بنا ہوتا ہے، ان کی کشتی ساحل تک لگاتا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ طوفان میں قدم رکھیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ سودا کرنے جا رہے ہیں جس میں سب کچھ لٹانا ہو، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں میں موج طوفان کا حالی ہوں، ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک کلمہ کفر اور دنیا کی ساری مرادیں، مگر کیا آپ کوئی ایک سچا پکا مسلمان ایسا بتا سکتے ہیں جو مصیبتوں اور تکلیفوں میں الجھ کر یہ کہہ دے کہ میں نے دل سے اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں بتا سکتے۔
اللہ پر بھروسہ رکھیے گا۔ اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، ان آزمائشوں میں آپ ثابت قدم کیسے رہیں گے؟ اللہ کا ساتھ اپنے لیے کیسے حاصل کریں گے؟ سب سے پہلے یہ بات اور یہ تصور ذہن میں رکھیے، یہ کائنات اللہ کی، اس کا اکیلا مالک و خالق ہوا ہے۔ یہ بات میں ملک میں کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا کے اس خطے اور اس گوشے میں کہہ رہا ہوں جہاں آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے کہ اپنی عقل سے کچھ نہیں ہوتا اور اپنی سوچ کی پرواز سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں آپ کو عاجزی اختیار کرنی ہوگی، مسکرت کا لباس پہننا ہوگا، تکبر اور ریا اور غرور اور گھمنڈ کو کنارے رکھ کر سجدے میں سر رکھ کے اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرنا ہوگا۔ یاد رکھو لوگوں، اسباب سے، عقل سے، فہم و فراست سے چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اس ملک کے اندر لوگ کتوں سے بدتر زندگی نہیں گزارتے، لوگ کتوں سے بدتر زندگی نہیں گزارتے۔ حسن بصری نے کہا تھا لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے لوگ جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے، جانوروں کی طرح ہو جاتے، ان کے جیسی زندگی گزارتے۔ آپ کسی کتے کے سامنے گائے کا پیشاب اور گائے کا دودھ رکھ کے دیکھیے گا کہ کتا کیا پیے گا، رکھ کے دیکھیے گا کہ وہ کیا پیے گا۔ اگر لوگ گائے کا پیشاب پینے لگے، میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ اپنے عقیدے اور اپنی سوچ کے اعتبار سے کہنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بھی تسلیم کریں۔ عقل اور فہم و فراست کے خلاف ہے، سائنٹیفک ریزن ہے اس کے پیچھے، ساری چیزیں۔ مجھے یہ نہیں کہنا تھا، مجھے کچھ اور کہنا تھا، مجھے یہ کہنا تھا میرے بارے میں کہ اپنی عقل سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس خطے میں کہہ رہا ہوں جہاں پیشاب پیا جاتا ہے، دودھ بہایا جاتا ہے اور چراغ میں گھی جلایا جاتا ہے۔ ہونا اس کے برعکس چاہیے تھا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہدایت عقل سے نہیں آتی، ہدایت اللہ کے اشارے سے ملتی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آرزو بنا کے مانگو لوگو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، عاجزی اور مسکنت کے ساتھ گڑ گڑا کے اس سے کہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ تیرا احسان ہے، تو نے ہدایت اپنے احسان سے اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں دے دی ہے۔ اب تجھ سے سوال اس بات کا ہے جو تو نے اپنے احسان سے دے دیا ہے، اپنے کرم سے اتنا بھی فیصلہ فرما دے کہ اب اس ہدایت سے ہمیں کبھی ہٹنے کا موقع نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مرحلہ آ جائے اور ہم اس ہدایت سے ہٹ کے پھسل جائیں، یہ نہ ہو۔ مانگیے اللہ سے۔ آپ زندگی میں سب سے زیادہ جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا یہی ہے، آپ کہتے ہیں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم۔ مانگیے اللہ سے کہ یہ جو توفیق آپ نے دی ہے، دنیا بھر کے لوگ اس کے خلاف ہوں گے، مجھے اپنی ہدایت کا قائم رکھے۔ دوسروں کو ان کا عقیدہ عزیز، ہمیں ہمارا عقیدہ عزیز۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی اور اس کا اکیلا خالق و مالک ہوا ہے، اور بنایا بھی کس شان سے۔ موقع نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، ورنہ میں تمہیں بتاتا۔ بنانے والے نے بنایا بھی، اور بنانے کے بعد جس طرح سے گفتگو کی ہے، اللہ الذی خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمان بلند کی بغیر ستونوں۔ اس نے کہا اولم جاؤ، بلکہ اس سے پہلے کہ میں یہ والی بات کہوں،
اس سے آگے کی ایک بات کہوں پھر وہ بات کہتا ہوں. اللہ نے کہا انسان بنے, انسانوں سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو بنایا. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, انسانوں کے پیدا کیے جانے سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور اس نے پیدا بھی کیا اور بنایا بھی, اور اس شان کے ساتھ بنایا. بنانے کے بعد اس نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن, اللہ کیا یہ نہیں دیکھتے اس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اور ان کے بنانے کے بعد وہ تھکا بھی نہیں, وہ تھکا بھی نہیں. لوگ چلانے میں تھک گئے, چھوٹے چھوٹے حصے چلانے میں تھک گئے, اس نے بنایا اور وہ بنا کے تھکا بھی نہیں. کائنات اس نے بنا دی. اس لیے یاد رکھو خالق و مالک اکیلا اللہ ہے, کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں. شرک اور کفر سے ہمیشہ کے لیے بچے رہو. شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہر حال میں شرک سے دور رہو. میں ایک دم صفائی کے ساتھ تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں, نہ شرک عبادت کے نام پر ہو, نہ شرک تعظیم کے نام پر ہو, نہ اپنی بنائی گئی چیزوں کو پوجو, نہ دوسروں کے بنائے ہوئے معبودوں کو دیکھو, کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہو. یاد رکھو یہ روش غلط ہے. بنو اسرائیل سمندر سے پار ہوئے, وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. جب وہ نکلے اور سمندر سے پار ہوئے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بت کو لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی, تو یہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے موسیٰ ایسے ہی ہمارا بھی ایک معبود بنا دو, ہم بھی اس کو پوجیں. خبردار رہو لوگو, اتعبدون ما تنحتون, کیا تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ کوئی مسلک کوئی مکتب فکر کے اختلاف کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھو جو مقام خدا کا ہے وہ کسی گدے سے, کسی تھرماکول سے, کسی اور چیز سے بنی ہوئی چیز کی طرف آپ ہرگز متوجہ نہ ہو. یاد رکھے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کا کوئی شریک و صحیح نہیں ہے. خبردار رہو, لوگ تمہارے عقیدوں پہ ڈکیتی ڈالنا چاہتے ہیں, ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور تمہارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں, اور تمہارے ایمان کو قوت سے اور کبھی عیاری سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا, یاد رکھو اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلاؤ اور اللہ ہی کے سامنے مانگو. دنیا کی یہ ساری چیزیں اور یہ سارے وسائل جو آج تمہارے سامنے کسی ناک کی طرح پھٹ پھیلائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, سب کچھ دیے جائیں گے صرف اسی ایک بنیاد پر کہ اگر آپ اپنے ایمان پر جمے رہیں, اعمال صالحہ کرتے رہیں اور شرک سے دور رہیں. دنیا کا نقشہ اگر تمہارے رب نے بدل نہ دیا تو تم میرا نام بدل دو. جو چور کی سزا ہو وہ سزا تم مجھ کو دے دو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ والوں سے, وہ زمین میں تمہیں خلافت دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ زمین میں تمکین دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں جمع دے گا, تمہیں اللہ تعالیٰ قیادت و سیادت سے سرفراز کرے گا. تم خوف میں زندگی گزار رہے ہو, تمہارا خوف بدل دیا جائے گا امن سے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ایک کام کرنا, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری عبادت کرنا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. میری عبادت کرنا, میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور یہ جو ساری نعمتیں ہمارے پاس وہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں. اگر کھاتے ہیں تو اس کا دیا ہوا, اور پہنتے ہیں تو اس کا دیا ہوا, جو عزت کی بھی ہوئی ہے اس کی دی ہوئی ہے, اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اسی کا. سلام ہو حضرت پر, کیسے نکتے, بڑے بڑے نکتے چٹکیوں میں سکھا کے چلے گئے. صاحبزادی نے کہا کہ میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہوتا ہے, آپ اس کے یہاں تشریف لے گئے.
جب اس کی روح نکل گئی تو فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر وتحتسب. جو اللہ نے لیا وہ اسی کا تھا، جو اس نے ہم کو دیا تھا وہ بھی اسی کا تھا. ہر چیز کا ایک وقت اس کے ہاں متعین ہے. صبر کرو اور صبر کے ساتھ ثواب کی امید رکھنا. مارے وعدے کا صبر مت کرو مسلمانوں کہ مجبوراً صبر کر رہے ہو. صبر کرو اور اللہ سے امید لگاؤ کہ میرے رب تیرے نام پہ صبر کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تو مجھے بے حساب اجر دے گا. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. تمہارا حال کبھی خیر سے خالی نہیں ہے. حالات اگر اچھے ہو جائیں کسی درجے میں تو شکر گزاری کا وتیرہ رکھو اور مشکلاتوں کو صبر کرو تو کبھی خیر سے خالی نہیں ہو. دوسری بات، اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ پر بھروسہ رکھو. ایک مسئلہ چلا تھا بابری مسجد، عربوں کے سمجھ میں نہیں آتا. عربوں تک بھی بات گئی، ترجمے ہو کے پہنچی. انہوں نے پوچھا جھگڑا کیا ہے؟ کہا مسجد کا جھگڑا ہے اور ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کی ایک مذہبی شخصیت جو ان کے دیوتا ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی جنم بھومی ہے، جنم استھان ہے، یہاں وہ پیدا ہوئے تھے. تو کسی عرب نے عجیب و غریب جملہ کہا تھا فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَٰهًا إِذَا وُلِدَ. تو پھر جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ معبود کیسے ہوگا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نقطہ سکھایا، اعتماد کرو، بھروسہ رکھو. کس پر بھروسہ رکھو گے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس ذات پر بھروسہ رکھو جسے کبھی موت نہیں ہے، جسے کبھی موت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے راستے اس کے لیے نکال دیے جاتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم جبر رہو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو مخالفین کی آزمائشیں اور ان کے طریقے اور ان کی تدبیریں اور ان کی چالاکیاں اور سازشیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ سکیں. شکو محسوس کرو جملے کا، جملے کی شان محسوس کرو. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم. وہ بھی سازش اور تدبیر کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے شاندار تدبیر کر رہے ہیں. ایک تدبیر ان کی ہے، ایک تدبیر اللہ کی ہے. وہ تو یوں ہی کرنے والے اور اللہ یدبر الامر، وہ ہے اصلاً سارے امور کی تدبیر کرنے والا. مدبر حقیقی اگر کوئی ہے تو اللہ، اس کے سوا کوئی. بھروسہ اس کے اوپر رکھو. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس طرح سے کیا اور اس طرح سے رہے، یاد رکھیے گا دنیا بھی آپ کی ہوگی اور آخرت بھی آپ کی ہوگی. یہ سودا ہمیشہ نفع کا سودا ہے، یہ سودا ہمیشہ نفع کا سودا ہے. یاد رکھو، معیت خدا بندی کے لیے کوشش کرو. میں کیوں بار بار تم سے کہتا ہوں معیت کا سبب، اللہ کے ساتھ کا سبب. میرے بھائی، کائنات میں جو ہو چکا وہ سنو. وہ نہیں کہ لوگ تمہیں دن کی روشنی میں ستارے دکھا رہے ہیں.
بیوقوف بنا رہے، آنکھوں کا کاجل چرا رہے، وہ نہیں، جو ہو چکا میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سکھایا گیا، جگہ جگہ انبیاء کے قصے سنائے۔ کیوں انبیاء کے قصے سنائے گئے؟ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ہم آپ کے سامنے جو انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر سکیں۔ اگر تم کبھی خوفزدہ ہونے لگو، ڈرنے لگو، قرآن اٹھاؤ، تم دیکھو گے تمہارے رب کی بڑائی کو، اس کی پاکی کو، اس کی قوت اور اس کی طاقت کو، اور اسی کے ساتھ تم یہ دیکھو گے کہ اس نے جن رسولوں کو بھیجا، جن نبیوں کو اس نے بھیجا، دنیا والوں نے جب ان کے ساتھ برا کرنا چاہا، انہیں ستانا چاہا، انہیں تکلیف دینی چاہیے، تب اللہ کا چھپا ہوا پنجہ جس کو لوگ کہتے ہیں دست قدرت، جب وہ حرکت میں آیا تو کیا ہوا؟ میرے بھائی، اسباب کی دنیا ایک طرف، اس دنیا کا بنانے والا ایک طرف۔ ایک باپ اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو لے کر ایک ایسی سرزمین پہ پہنچا جہاں کے بارے میں اس نے خود اپنے رب سے کہا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ بسایا ہے میرے رب جہاں نہ کچھ اگتا ہے نہ کوئی چیز موجود ہے، مکہ کی بیاب و گیاہ وادی میں رکھ دیا گیا، اور حضرت حاجر جن کو آپ حاجرہ کہتے ہیں وہ وہاں پر ہیں موجود اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ابراہیم خلیل سے سوال پوچھ رہی ہے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے یہاں جاتے ہیں، کوئی سبب یہاں زندگی کا موجود نہیں ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر یک لفظ ایک سوال پوچھا، بخاری میں امی کا یہ جملہ نقل کیا گیا ہے، انہوں نے کہا اور پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا تو حضرت ابراہیم خلیل نے کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اب اسباب نہیں ہے، دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اس عورت ہے، اس عورت نے کہا، اس کے ایمان نے اس سے کہلوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کی زوجہ محترمہ ہے، آگے چل کے اسی نسب سے اور اسی سلسلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود پانا ہے۔ ودعوت ابراہیم عند بنائه بمکہ بیتا فیہ نیل الرغائب واشرف بیت من لؤی سلالة اسماعیل والعرق نازع واشرف بیت من لؤی بن غالب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے اور وہ آپ کے جد امجد ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا پھر کوئی بات نہیں، آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے۔ وہ گھر جو بیاب ہو گیا تھا، جہاں کوئی نہیں آتا تھا، اللہ نے کہا کہ یہ مثابۃ للناس ہوگا، دنیا بھر کے لوگ یہاں آئیں گے۔ فرمایا ان کو رزق دیجیے گا، دنیا بھر سے رزق سمٹ کے وہاں پہنچتا ہے۔ اللہ ایک چیز کر لیجیے کہ اللہ آپ کے ساتھ، اللہ آپ کے ساتھ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ کوئی لمبی غلامی کے بعد جب بنو اسرائیل نکلے، ان کے نکلنے کی تیاری ہے، رات کو نکلنا اور تمہارا پیچھا کیا جائے، کوئی دھوکے میں نہیں نکالا، بتا دیا تھا نکلیے گا، اور پیچھے ظالم آپ کے پیچھے آئے گا، نکلے اور ظالم پیچھے رہا۔ صبح کی روشنی پھوٹی، سامنے دریا تھا، پیچھے ظالم کا لشکر تھا۔ کچے پکے لوگ کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم لوگ دھر لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ خدا ہے، میرا رب ہے۔ وہ تو وہ تھے جو براہ راست اپنے رب سے بات کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، فرمایا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔
میرا رب میرے ساتھ. یہ ساتھ ہونا جب جانے کا وقت آیا تھا کہا جاؤ اور جا کے فرعون سے کہنا، تو اس موقع پہ کہا تھا کہ قبطی قتل ہو گیا تھا، وہ مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے، میں ملوں گا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. تو فرمایا کہ لا تخافا، گھبراؤ نہیں، اننی معکما اسمع وارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. بات یہاں ختم ہو. پھر فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، کوئی ہو، اپنے وقت کا کیسا ہی ترم خان کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس ہزاروں ہزار کی فوج کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، اگر ایک طرف سے یہ جملہ مل جائے کہ میں تیرے ساتھ، بس بات کروں پھر کچھ نہیں. آج لوگ کہتے حالات بدلنے کی خوشخبری سناتے ہو، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ منجن بیچ رہے ہو، چورن دے رہے ہو، ایسے کیسے ہو جائے گا اور دنیا کیسے بدل جائے گی. عالم تصور میں جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کیا موسیٰ علیہ السلام جب کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے راحت پیدا کر دی جائے گی، تو کیا لوگوں کے دماغ میں یہ نہیں آتا ہوگا یہ برسہ برس کی فرعونیت ختم ہوگی، فرعونہ کا تخت مٹے گا، ان کا لشکر ختم ہوگا، ارے یہ ختم بھی ہونا شروع ہوں گے تو یہ کلست ختم ہو جائیں گے، یوں ہی دنیا ان کے وجود سے خالی ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ یہ باقی رہیں گے یا ختم ہو پائیں گے کہ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو اسباب بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، اور یہ ہم کو دن میں تارے دکھاتا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام یوں نہیں کہہ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی تھی، ان کو پتا تھا میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ برسہ برس کی بادشاہت اور فرعونیوں اور فرعونیت کا پورا لشکر، پھر کیا ہوا؟ پھر سمندر پھٹا اور موسیٰ علیہ السلام نکلے اور ان کی قوم نکلی، اور پھر اس کے بعد فرعون بھی ڈوبا اور فرعونیت بھی ڈوبی، ظلم بھی گیا اور ظالم بھی اپنے ساتھ لے کے گیا. اور یاد رکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک پورا لشکر چند لمحوں پہلے تک زمین پر تھا، اور تھوڑی دیر بعد پورا لشکر اس زمین سے صاف ہو چکا تھا. لمحوں میں ظالم کے وجود سے دنیا کو پاک کر دینا بھی اللہ کے لیے ممکن ہے، اس کے لیے ناممکن کا لفظ لغت میں نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن کا لفظ لغت میں نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے ہیں ہجرت کے سفر میں، اور غار ثور میں آگے سے غار جھکا ہوا ہے، غار کے سامنے کھڑے ہونے والا نیچے نہیں دیکھ پاتا غار میں کون ہے، اندر والے پیروں کو دیکھ رہے ہیں کہ سامنے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر یہ اپنی پیروں کی طرف جھک کے دیکھ لیں اللہ کے رسول ہمیں پالیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا ہم دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا خدا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، رنجیدہ نہ ہوئیے اللہ ہمارے ساتھ. پھر آنکھوں کے سامنے چیزیں نہیں دکھتی میرے بھائی. اذا اراد اللہ شیئا عطل له قوانین الحیات، ایک عرب عالم کا جملہ ہے مفسر کا، اور کیسی غضب کی بات اس نے کہی. جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو دنیا کے جتنے پیمانے اور ضابطے سب کو معطل کر دیتا ہے اور اس کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے. فزکس پانی بھرتا رہ جاتا ہے اور خدا کی بات پوری ہو جاتی ہے. جی ہاں، جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا اور بات اپنے پلے باندھ کے رکھیے گا. جو چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اور نافذ ہو کے رہتی ہے. چنانچہ آپ اگر قرآن مجید پر غور کریں گے اور سیرت پر غور کریں گے، میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، آپ صرف اشارے سمجھتے جائیے. اذا اراد اللہ عطل له قوانین الحیات، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو سارے قوانین حیات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، معطل کر دیتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ پانی جو ڈبا دینے والا ہے، البحر لا یغرق، البحر
فرعون پانی میں ڈوب کے مرا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ فرعون کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو ایک بچہ ہے جسے ایک صندوق میں رکھ دیا گیا، اس کی ماں کو اللہ نے کہا پریشان نہیں ہونا، تیرے پاس واپس لائیں گے، اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ویسے ہی وہ جیسا اللہ نے کہا، پھر سمندر نہیں ڈبوتا، پھر آگ نہیں جلاتی، ہونا تو یہ تھا کہ آگ جلا دے گی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جو منسوب کی گئی ہے اس بات کی طرف کہ یہی وہ مقام ہے عراق کے اندر اور کا علاقہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی، اور آج بھی وہاں ایک بہت بڑا کھنڈر بنا ہوا، ڈالا گیا آگ میں ایک انسان کو، مگر آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ پہاڑ کسی کو سہارا نہیں دے پاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا آجا، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے سے کہا آ جاؤ کشتی میں، اس نے کہا پانی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج کوئی چیز نہیں بچا پائے گی، پہاڑ کیا بچائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو نگل لے، کوئی جانور، زندگی ختم ہو جاتی، پھر مچھلی نے نگل لیا ایک نبی کو، اور نبی اپنی پوری سلامتی کے ساتھ رہا۔ یہ بھی ہوا کہ دنیا بغیر باپ کے بچہ نہیں دیکھتی، والازراء تلد، اور ایک کنواری نے بچہ دیا اور بچہ جنا، حضرت مریم ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ بچے بولتے نہیں، والرضيع يتكلم قال اني عبد الله، بچے بولتے نہیں، اور گہوارے کا اور گود کا بچہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میرے بھائی، دنیا کے قوانین حیات ختم ہو جاتے، سورج نبی کے لیے روک دیا گیا اور چاند ٹکڑے کر دیے گئے۔ یاد رکھو خدا کے لیے کوئی چیز بھی مستحیل نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیا خوب بات کسی نے کہی ہے، تو فقیہ عالم کن فقا، تو فقیہ عالم کن فقا، تیرا وصف مجھ سے ہو کیا بیان، تو نے کن کہا تو یہ جہاں بنا، تیرے کن کو میرا سلام، تو نے کن کہا تو یہ جہاں بنا، تیرے کن کو میرا سلام۔ کسی عارف کی دعا ہے جس نے کہا ہے یا من امرہ بین الکاف والنون، اے وہ ذات جس کا حکم کاف اور نون کے درمیان میں ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کا حکم کن سے شروع ہو کے کاف سے نون کے درمیان میں۔ تجزیے چھوڑ دو لوگ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، تجزیے چھوڑ دو۔ میں نے کہا آپ سے، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، اور یہ بات وضاحت سے لکھی انہوں نے اپنی کتاب میں، کہ اس ملک میں بت پرستوں کا غلبہ ہو جائے گا، مجھے اس کی امید ہے، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ انہی لوگوں کو ہدایت دے کر اسلام کا محافظ بنا دے۔ حالات یک لفظ بدل سکتے ہیں، میں صفائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ اللہ کے ہو جائیے، باقی چیزیں اللہ پر چھوڑ دیجئے، وہ کام کیجئے جو آپ کے کرنے کا ہے، وہ مت کیجئے جو خدا کا کام ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ حالات کیسے بدلیں گے، یہ دیکھیے کہ آپ خود کو کب اور کیسے بدلیں گے، یہ طے کیجئے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قیادت آپ کے ہاتھ سے گئی، سیادت گئی ہے، خدا آپ کا ہے، آپ اس کے بندے، وہ آپ کا معبود ہے، اس کی شان ابھی باقی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اقبال نے شکوہ لکھا، جواب شکوہ لکھا،
آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں غزہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایران کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں ایران میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میرا تبصرہ اس سلسلے میں بہت غلط ہے، تو وہ جانے دیجیے. میں ایران کا تبصرہ آپ کے سامنے نہیں کہتا، لیکن آج جب آپ ایران میں گفتگو کر رہے ہو تو میں تم کو عارف مشرق کے 4 مصرے سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے جواب شکوہ میں کہے تھے. اگر میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون پورا ایک ساتھ ختم کر دیا گیا تو یہ تاریخ کی ایک نشانی نہیں ہے، ایسی 10 نشانی تمہیں مل سکتی ہے. کہنے والے نے کہا عارف مشرق اور حکیم مشرق. علامہ اقبال کہتے ہیں انہوں نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم بنانے سے. تاتاریوں نے اتنا ستایا، ایسا مارا، آپ کا تخت سلطنت الٹ کے رکھ دیا، آپ کا پائے تخت تاراج کر دیا انہوں نے. یہاں تک کہ کہا گیا لو قیل لک ان تتر قد انهزموا فلا تصدق، اگر تم سے کہا جائے کہ تاتاری شکست کھا گئے تو تم تصدیق نہیں کرنا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے تاتاریوں کو ہدایت دی. 500 سال تک تاتاری خود مسلمان ہو کر اسلام کی حفاظت کرتے رہے. میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی دل میں تارا نہیں دکھا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اللہ کی ذات کرنے والی ہے. آپ اپنا کام کیجئے، باقی چیز اللہ کے حوالے رکھیے. اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.